اپنے انبیاء بابا سے بلند صلوات۔ جیسا کہ آپ کے علم میں بھی ہے اور آپ زیارت بھی کر رہے ہیں کہ آج مجلس کے بعد تابوت برآمد ہوگا، تو نہ دعا کا وقت ہوگا اور نہ ہی یہ سورہ فاتحہ کی درخواست کا، تو یہ فریضہ ہم لوگ مجلس کے شروع میں انجام دیں ہیں۔ مرحوم سید محمد علی موسوی، مرحومہ بطول النساء بیگم، مرحوم سید ابو الحسن موسوی، مرحوم سید ابو القاسم کاظمی، مرحوم سید سراج الحسن جعفری، مرحومہ بلقیس موسوی، اس خاندان کے دیگر تمام مرحومین، حاضرین مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین، تمام شہدائے ملت و اسلام، خصوصاً کراچی میں جو سلسلہ شہادتوں کا ابھی بھی جاری، اور کل مرحوم مومنین و مومنات، ان سب کے لیے ایک مرتبہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما علی بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین۔ اللہم اجل لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ الغدیر کی انتظامیہ اور آنے والے عزاداروں کے تعاون سے ایام ازا 1433 ہجرہ کا یہ آخری عشرہ وقت پہ شروع ہو رہا تھا، اور تقریباً ہماری مجالس وقت پہ ختم ہو رہی تھیں، لیکن آج چونکہ شہادت کی رات ہے تو اس لیے بیان خالی شہادت کی رات ہی نہیں ہے، ایام ازا کے الوداعی مجلس بھی ہے، تو بیان ذرا تاخیر سے شروع ہوا ہے، اور کوشش کروں گا کہ ویک ڈے کی وجہ سے یہ بیان تاخیر سے ختم نہ ہو۔ کل کے بارے میں آپ سن ہی چکے ہیں، 9:45 to 10:30 یہ انشاءاللہ پابندی کی جائے گی۔ بہت ساری باتیں ابھی رہ گئی ہیں، خاص طور پہ تزکیہ نفس ایک ایسا لفظ استعمال ہو گیا تھا کہ جو اس سال کی مجالس کا ہمارا ٹاپک نہیں تھا، تو 9 امام کے حالات بیان کرنا تھے، جو حضرت عباس کا خطبہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا، اور وہ 3 باتیں جو میں نے کئی مجالس میں دہرائی کہ 28 صفر وفات رسول خدا، 1 ربیع الاول ہجرت مدینہ، 17 ربیع الاول ولادت رسول، تو یہ ساری تاریخیں اس طرح سے قریب آ گئیں کہ مجالس میں کئی بار پیغمبر کا ذکر کرنا میری شرعی، ایمانی، اخلاقی، معرفتی ذمہ داری بن گیا، جس کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو یہ خیال رہا کہ مولانا کا اپنا ٹاپک یا سبجیکٹ انکمپلیٹ رہا، جو میرا سبجیکٹ تھا ہی نہیں۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کو کیسے پاک کیا جائے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس عنوان پہ بعد میں کبھی گفتگو ہوگی۔ یہ پیغمبر کی ذمہ داریوں میں ایک اہم ترین ذمہ داری، میں نے بہت سوچ سمجھ کے لفظ اہم ترین استعمال کیا، کیونکہ یہی وہ ذمہ داری ہے جس کے حوالے سے پروردگار نے حضرت ابراہیم کے الفاظ کو بھی بدل دیا، اور اتنا اہم اس فریضے کو قرار دیا کہ اے ابراہیم
تم نبی ہو، تم رسول ہو، تم صاحب شریعت ہو، تم اولو العزم میں شامل ہو، تم ہمارے حبیب کے بعد 124,000 یعنی 1,24,000 میں سب سے افضل ہو، مگر یہ جو دعا تم نے مانگی جس میں تزکیہ نفس بات میں چلا گیا، یہ دعا صحیح نہیں، دعا صحیح ہے، ترتیب صحیح نہیں۔ تو یہ اتنا ایک اہم مسئلہ اور اتنا اہم موضوع ہے کہ ابراہیم خلیل خدا، انڈائریکٹ وے میں اللہ نے ان کو بھی یہ پیغام دے دیا، تو ہمارے اور آپ کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، کبھی اور اس پہ بات ہوگی، لیکن یہ تھوڑی بہت بھی بات ہوئی اسی لیے کہ رسول خدا کی ذمہ داریوں میں اہم ترین ذمہ داری اس کو قرار دیا گیا۔ اور اب اس سے پہلے کہ میں اپنی آج کی مجلس کا ربط کل کی مجلس سے ملاؤں اور اسی موضوع کے حوالے سے ایک بات اور عرض کروں، قرآن کی ان آیتوں کا ترجمہ تو کر دیا جائے جن کے بارے میں مجھے شک ہو رہا ہے شاید ان آیتوں کا بیان آج نہ آ سکے۔ اب یہ جملے کو آپ خود ہی مکمل کر لیں کہ اگر آج نہ آ سکے تو اس کا مطلب کل آئے گا، اور یہ آیتیں ایسی ہیں کہ اگر ان کا بیان کل آ گیا تو جس انداز کے جشن کی مومنین کو توقع ہے وہ پوری نہیں ہوگی۔ تو میں نے ابھی سے کہہ دیا، پہلی آیت اسی سورے کی ہے جس کا نام ہی پیغمبر کے نام پر، 47 نمبر کا سورہ، سورہ محمد جو سورہ فتح سے ملا ہوا، سورہ نمبر 48 ہے سورہ فتح، جس کے اندر پیغمبر اسلام کی کامیابی کا تذکرہ کیا گیا، اور اسے پہلے یہ سورہ جس میں سیرت رسول کے کئی پریکٹیکل میسیجز ہیں، لیکن اس کی صرف آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ مجھے خود ڈر لگ رہا کہ اگر میں ذرا سا بھی سورے کی تفصیل میں چلا گیا، تفصیل بھی نہیں، اختصار کے ساتھ سمری پہ بھی چلا گیا تو آج کا موضوع رہ جائے گا۔ جو آیت میں نے تلاوت کی وہ یہ کہ کیا یہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ساعت کے آنے میں ابھی بہت ٹائم باقی ہے؟ ساعہ جو قرآن کی ایک ایسی ٹرم ہے جو ہمارے یہاں دو معنوں میں استعمال ہوتی، قیامت کو بھی ساعہ کہتے ہیں اور ظہور امام کو بھی ساعہ کہتے ہیں، اسی لیے ہمارے یہاں ظہور امام کا نام قیامت صغریٰ بھی۔ تو اب یہ آیت ہے فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا یہ لوگ خیال کر رہے ہیں کہ وہ ساعہ یعنی قیامت صغریٰ یعنی ظہور امام اچانک ہوگا؟ فقط جاء اشراطها، ہرگز نہیں، اس کی نشانیاں تو آنا بھی شروع ہو گئی۔ اب وہ نشانیاں سائنز آف ظہور وہ کیا ہے کہ جو 1400 سال پہلے آنا شروع ہو گئی تھی، آج نہیں۔ آج تو ہر بچہ انٹرنیٹ پہ بیٹھا ہے، آج تو ہر بچہ ای میل کو چیک کر رہا ہے، آج تو ہر بچہ ہر میگزین اور نیوز کو ادھر سے ادھر منتقل کر رہا ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے کہا فقط جاء اشراطها، یہ ظہور امام کی نشانی آنا شروع ہو گئی، اور اس کے فوراً ساتھ وہ حدیث ہے کہ جو تمام مشہور مفسرین نے اپنی کتاب میں اسی آیت کی تفسیر میں لکھی ہے، وہ میں حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک اشارہ کر رہا ہوں کہ آخری حج کے موقع پہ سلمان فارسی نے یہ سوال کیا، یا رسول اللہ یہ کیا نشانیاں ہیں جو قرآن نے بتایا شروع ہو گئی؟ اب پیغمبر نے خانہ خدا کا دروازہ پکڑ کے، ایک کل کا خطبہ تھا جو خانہ خدا کی چھت پہ دیا گیا، اور ایک آج کا خطبہ بیان تو نہیں ہو رہا ہے، اشارہ، جو اللہ کے رسول نے خانہ خدا کے دروازے کو پکڑ کے، آپ میں سے جو لوگ جا چکے ہیں وہ تو میری بات سمجھ گئے، خانہ خدا کا دروازہ دنیا کی ہر بلڈنگ کے دروازے سے الگ، ہر بلڈنگ کا دروازہ زمین پہ ہوتا ہے، دروازہ کھولا اور اندر گئے، خانہ خدا کا دروازہ تو ہیومن ہائٹ سے بھی اونچا، جو دروازے کو پکڑے گا وہ خود بخود بلندی پہ پہنچ جائے گا۔ پیغمبر نے خطبہ دیا جس کے اندر سلمان فارسی کے اس سوال کا جواب دیا، اور کچھ اس انداز سے دیا کہ شاید خطبے میں 16 مرتبہ یا 12 مرتبہ، مجھے بالکل ایگزیکٹ یاد نہیں، سلمان حیرت زدہ ہو کے کہتے تھے یا رسول اللہ یہ بھی ہوگا؟ پیغمبر نے کچھ اور باتیں بتائی، یا رسول اللہ یہ بھی ہوگا؟
پیغمبر نے کچھ اور باتیں، یا رسول اللہ یہ سلمان کی بات ہو رہی ہے، کسی جاہل جھپٹ یا اس آدمی کی بات نہیں ہو رہی جو خود سورہ محمد میں جس کا تذکرہ، بہت عجیب بہت مشہور آیت ہے سورہ محمد کی، ایک اور آیت میری زبان پہ آ گئی، وقت نہیں ہے کہ میں آیتوں کی تلاوت کروں، ترجمہ یہ ہے کہ اے حبیب یہ تیرے پاس صبح سے شام بیٹھے رہتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں تو صاحبان علم سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، یہ پورا دن رسول کہہ کیا رہے تھے، سامنے بیٹھے ہیں سارا دن سنا اور سمجھ میں ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ رسول بات کیا کر رہے ہیں، علی کو وضاحت کرنا پڑتی ہے کہ اللہ کے رسول نے آج یہ کہا، تو ایسے سیدھے سادے بھولے بالے قسم کے لوگ بھی، اور ایک نہیں ہے، پلورل ٹینس استعمال کیا قرآن نے، تب وہ نہیں کھڑے تھے خانہ خدا کے دروازے پر جو حیران ہو کر کہیں سلمان فارسی جیسا صاحب معرفت۔ اب وہ نشانیاں کیا ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، تو میں نے کہا شاید یہ بات کل آ جائے، آیت کا ترجمہ بھی ایسا لگا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، 10 منٹ جو کل کے ہیں وہ آج استعمال ہو گئے، اس کے بعد دوسری آیت وہ بہت مختصر، اردو کا شعر بھی اسی آیت کی تفسیر پہ محاورے کی شکل اختیار کر گیا، خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جسے خود اب کیا شعر چھوڑی، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے، اگر امام کو بلانا ہے تو پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، یہ وہ پیغام ہے جو انشاءاللہ کل بات آگے بڑھے گی، مگر یہ آیت آج کی تقریر کو کل کے خطبے سے ملانے والی آیت، اور وہ یہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور بدلنے کے بارے میں ایک بہترین اصول سورہ توبہ میں آیا، ولید کے محل میں آقا حسین کی زبان پہ آیا، خانہ خدا کی چھت پہ آقا عباس کی زبان پہ آیا، اصول ایک ہے، مختلف مثالوں کے ذریعے سے، کبھی قرآن نے بتایا، کبھی امام نے بتایا، کبھی محافظ امام نے بتایا، قرآن کی آیت سورہ توبہ میں وہی اصول دیا، اپنے آپ کو بدلنا اگر امام کو بلا رہے ہو، لیکن اگر امام کو نہیں بھی بلا رہے ہو تب بھی اپنے آپ کو بدلنا تو پڑے گا، اسی کو تو تزکیہ نفس کہتے ہیں، اور اس کے لیے ایک اصول، بہت سارے اصول ہیں لیکن ان میں سے ایک، اور وہ یہ ہے کہ خاص طور پر بچوں اور نوجوانوں کے لیے ہم عادی ہیں، ہماری عادت ہے، ہمارا روٹین ہے، ایک لسٹ ہم بناتے ہیں ڈونٹ والی اور کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، اب چاہے مذہب کی بات ہو چاہے کلچر کی بات، بعض جگہوں پہ مذہب اتنی اہمیت نہیں رکھتا، نماز پڑھے کہ نہ پڑھے یہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو کلچرل چیزیں ہوتی، بیٹا بڑے کے سامنے اس طرح نہیں جانا، فلاں سے اس طرح سے بات نہیں کرنا، اور پھر وہ یعنی وقت نہیں ہے کہ میں کلچرل مثالیں دوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ، وہی میر مہدی مجروح کا ایک جملہ جو میں اکثر کہتا ہوں، اگرچہ آج شہادت کی رات، وہ ہنسنے کا جملہ تو نہیں ہے، خالی سننے کا جملہ، کہ اگر کسی نے ان کے سامنے غالب کا شعر غلط پڑھ دیا تو جوتا لے کے مارنے دوڑے کہ کیا اسے قرآن سمجھ لیا کہ جیسا دل چاہے پڑھ دو، کیا حدیث سمجھ لیا جیسا دل چاہے ٹھوک دو غالب کا شعر۔ اب ایسا بھی کلچر کہیں پہ ہوتا کہ قرآن کے اندر جو چاہے تبدیلی کرو، مثلا حدیث کے اندر جو چاہے تبدیلی کرو، جو ہمارے رواج اور طریقے ہیں اس کو نہیں بدلنا۔ شادی میں اگر دولہا کو سونے کی انگوٹھی پہننا ہے تو پہننا پڑے گی، اور اگر سالیاں راستہ روکیں گی اور ہاتھ پکڑ کے کہیں گی پہلے ہمارا نیک دیجئے، تو چاہے نامحرم سے ہاتھ ملانا حرام ہو لیکن یہ تو ہو کے رہے گا۔ گرچہ شہادت کی رات میں اس انداز کی مثالیں اچھی نہیں ہیں، لیکن اسی لیے میں نے ان مثالوں کو کوئی جوک یا لطیفے کی شکل نہ دی، جبکہ اس کے حوالے سے بہت چانس ہوتا ہے۔ میں نے بہت ہی سیریس مثال دی اور مجھ سے زیادہ سیریس آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی ہونا چاہیے شہادت کی رات۔ تو اب یہ ہے کہ ہر جگہ ایک لسٹ ہوتی ہے، ڈونٹ، یہ نہیں کرنا، یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ہمارے گھروں میں نہیں ہوتا، یہ ہمارے خاندانوں میں نہیں ہوتا۔
شادی ہی کے حوالے سے یہ بات بھی آتی. نہیں، ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے کہ خاندان کے باہر شادی کی جائے. ہمارے خاندان میں رواج نہیں ہے کہ فلاں علاقے کے خاندان سے شادی کی جائے. اور بہت زیادہ اس کے اندر تعصبات والی مثالیں آنا شروع ہو جائیں گی. تب اور یہ تو خیر کلچرل بات ہو گئی، لیکن مذہبی بات تو ہے ہی نا کہ یہ منع ہے، یہ حرام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا. ایک لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس، وہ ہم نے بنائی ہے اگر کلچرل مسئلہ ہے، اور اللہ اور رسول نے بنائی ہے اگر ریلیجس مسئلہ. مگر قرآن کہتا ہے وہ ٹھیک ہوگا اپنی جگہ پر، اسلام کہتا ہے وہ ٹھیک ہوگا اپنی جگہ پر، امام کہتے ہیں وہ ٹھیک ہوگا، لیکن ڈونٹ پر عمل کروا نہیں سکتے جب تک کہ اس کا ایک متبادل، ایک سبسٹیٹیوٹ، ایک آلٹرنیٹ نہ دو کہ وہ نہ کرو. تو پھر کیا کرو؟ جو نیچر انسان کی ہے، جو اس کے تقاضے اور ریکوائرمنٹس ہے، جو اس کے نیڈس اور نیسیسٹیز ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ نہیں کرنا. مثلا میوزک نہیں سننا ہے، لیکن وہ نہیں سننا تو پھر کیا سننا ہے یہ بھی ہم کو بتانا پڑے گا. اب خالی ہر وقت تو کوئی قرآن اور دعائے کمیل سننے سے رہا. تو یہ جو ایک روکنے کا مسئلہ ہے، یہ اس وقت تک بیکار ہے جب تک کہ اس کے سامنے آپ کوئی پازیٹو وے میں کوئی الٹرنیٹ چیز بنا کے نہ دے. اب آئیے، جو میں نے 3 جملے کہے ان کی بہت ہلکی ہلکی وضاحت کر دو، کیونکہ آج ویک ڈے ہے اور ویسے ہی مجلس دیر سے شروع ہوئی، جو دیر سے شروع ہونا چاہیے تھی. لیکن میرے پاس اب وقت اس کی وجہ سے کم ہے، تو کم ہو بھی جائے تو حرج نہیں. میں نے 7 دن تو آپ حضرات کا وقت زیادہ ہی لیا. قرآن مسجد ضرار، ہر پڑھے لکھے آدمی کو پتا ہے کہ مدینے کے منافقوں نے مسجد النبوی کے سینٹرلائزیشن کو توڑنے کے لیے اس کے مقابلے پہ ایک مسجد بنائی جس کی بنیاد صرف اور صرف ڈس یونٹی. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن نے تو پوری اس کی ڈیٹیل بتا دی. الذین اتخذوا مسجدا، سورہ توبہ کی آیت. دیکھو وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی. اب قرآن مسجد کی ڈیٹیل بتا رہا ہے. زرارہ، یہ مسجد بنائی گئی ہے لوگوں کو ضرر پہنچانے کے لیے. مسجد ہوتی ہے لوگوں کو بینیفٹ پہنچانے کے لیے. مسجد سے آدمی کی اخروی، اسپریچول اور دنیاوی اور فزیکل پرابلم سالو ہونے چاہیے. تالا لگا کے، لاک لگا کے رکھنے کی جگہ کا نام مسجد نہیں ہے. لیکن بات بہت لمبی ہو جائے گی، اور میں بہرحال آج بہت اہم موضوعات پہ ابھی بات کرنا ہے تو ادھر آتا ہوں. قرآن نے کہا زرار، زرار ضرر سے نکلا. کہا کہ یہ مسجد بنائی گئی جو ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا، اور مسجد بنائی گئی ہے کفر کو پروموٹ کرنے کے لیے. مسجد اللہ کا گھر ہے جہاں سے اسلام اور ایمان کا پروموشن ہونا چاہیے. کہا مگر یہ وہ مسجد ہے جہاں سے کفر کو پروموٹ کیا جائے گا. نام اللہ کا لیا گیا، یعنی مسجد. موسک کا لفظ صحیح لفظ نہیں ہے مسجد کے لیے. مسجد ایک اسلام کی ایک ایسی ٹرمینالوجی ہے کہ جس کے حوالے سے نام ہی صرف اللہ کا آتا. ان المساجد للہ، اس سورے کی آیت ہے جس سورے کا نام بھی بہت سے لوگ سن کے ڈر جاتے ہیں، سورہ جن. ان المساجد للہ، مسجد صرف اللہ کی ہوتی. موسک کا لفظ اس کے اندر تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں مسجد، لیکن کیا یہ مسجد بنائی گئی ہے کفرا. ساری چیزیں قرآن کہہ رہا. وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں میں فرق پیدا کرنے، ڈس یونٹی، مومنین کو آپس میں لڑانے کے لیے. مسجد کا کام ہوتا ہے یونٹی پیدا کرنا. یہ مسجد تو بنائی اسی لیے ہے کہ مومنین کو ڈیوائیڈ کیا جائے. وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ مسجد ایک قسم کا شیلٹر دے گی ان لوگوں کو جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. دنیا میں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جس کے سارے ٹرسٹی وہ ہیں جو نہ اللہ کا کوئی حکم مانتے ہیں نہ رسول کا، بلکہ ایسے الفاظ جو حدیثوں میں آئے کہ فلاں عمل کرنے والا اللہ سے جنگ کر رہا، اور وہ معلوم ہوا کہ ٹرسٹ میں بیٹھے سارا کنٹرول ان کا. احتیاط کی وجہ سے، احتیاط میں مجمع سے تو کبھی نہیں ڈرا، ٹائم کی کمی کو میں احتیاط کہہ رہا ہوں.
میں صرف مسجد تک اپنے آپ کو لمیٹڈ کر رہا ہوں، اور آیت بھی مسجد کی ہے، لیکن اصول تو امام باڑہ، عاشور خانہ، حسینیہ، آرگنائزیشن، یتیم خانہ، ریلیجس چیریٹی کے اسکول، کالج، یہ سب اس میں آتے ہیں، لیکن بات وہیں تک رکھیں جو قرآن کی آیت۔ ایک گناہ تو ایسا ہے کہ قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا ہے سورہ بقرہ میں کہ وہ اللہ، وہی لفظ حارب اللہ، وہ اللہ سے حرب کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، وہ ہے سود لینے دینے کا۔ لیکن خیر، اب بہت زیادہ کہیں پرسنلائز قسم کی مثال نہ بن جائے، تو قرآن نے کہا اس مسجد کی 4 باتیں، یہ زرارہ ضرر بنانے والے کی نیت ہی ہے کہ ضرر، کفرا یہ کفر کا پروموشن، تفریقہ یہ مومنین کو لڑانے کی جگہ، ارصادن لمن حارب اللہ و رسولہ یہ ان لوگوں کو ایک پروٹیکشن یا شیلٹر پرووائڈ کر رہی جو اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں، مسجد کے اندر آ کے چھپتے ہیں، مسجد کا نام استعمال کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے مرثیے میں سنا، ابھی آپ نے برادر محترم تقی جعفری صاحب پروگرام ڈائریکٹر الغدیر سے سنا کہ آج ایام ازاں کی آخری مجلس، جس دن ایام ازاں کی پہلی مجلس تھی، کراچی کے اندر نمائش کے علاقے میں صاحبان ایمان کے کیمپ اور اسکاؤٹ پر فائرنگ ہوئی تھی، اور سارے لوگ فائرنگ کرنے والے فائرنگ کر کے کہاں جا کے چھپ کے بیٹھے؟ سامنے کی مسجد میں۔ اب انہیں گرفتار کرنا مسئلہ ہے، کیونکہ اب مسئلہ جو ہے چینج ہو گیا، ذرا کوئی ان پہ ہاتھ ڈالے کہ مسجد کی بے احترامی کی جا رہی، ہم مر جائیں گے لیکن نہ پولیس کو مسجد میں جانے دیں گے نہ رینجرز کو، جبکہ پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ پکڑے بھی جائیں گے تو آدھے گھنٹے بعد سب چھوٹ جائیں گے، لیکن اس کے بعد مسجد کے نام پہ اتنا بڑا ایشو بنا دیا۔ تو بہت چھوٹی میں مثال دے رہا ہوں، لیکن ارصادن لمن حارب اللہ و رسولہ، قتل حسین کے سارے فتوے مسجد سے جاری ہوئے تھے، دربار سے نہیں۔ قتل حسین کے حق میں ساری اسپیچز مسجد سے کی گئی تھی، دربار سے نہیں۔ خیر، اب یہ بات تو بہت پھیل گئی، میں تو اتنا بات کو پھیلانا نہیں چاہتا، لیکن قرآن کی آیت ہسٹری نہیں ہے، قرآن پریکٹیکل کتاب۔ اگر پاس کی کوئی بات بیان کرتا ہے تو اس لیے کہ وہ تمہارے زمانے میں پیش آنے والی، تو آج بھی ایسی مسجدیں بنیں گی اور آج بھی ایسے ریلیجس سینٹر بنیں گے جس میں 4 باتیں پائی جائیں گی، نقصان پہنچائیں گے صاحبان ایمان کو، وہاں سے کفر کا پروموشن ہوگا، وہاں سے مومنین کو ایک دوسرے سے لڑایا جائے گا، اللہ اور رسول سے جنگ کرنے والے اس سینٹر کے نام پہ اپنے آپ کو چھپا لیں گے۔ اب یہ تو خیر پورا کشرا، لیکن آگے اس کے بعد جس کے لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی، آج یہ آیت میرے سبجیکٹ میں کہاں سے گئی؟ آج کے سبجیکٹ سے اس آیت کا تعلق کیا ہے؟ آج میں مسجد زرار پہ تو بات نہیں کر رہا ہوں، یا سیرت رسول کے حوالے سے یہ تو نہیں بتا رہا ہوں کہ رسول خدا نے کس طرح مسجدیں بنائی۔ اس کے بعد کا لفظ قرآن نے کہا لا تقم فیہ ابدا، خبردار اس میں ابد العابدین، قیامت تک اس مسجد میں جا کے کھڑے نہ ہونا، قدم نہ رکھنا اس مسجد کے اندر۔ یہ مت کہنا کہ بہرحال بنانے والوں کی جو بھی برائی ہو لیکن مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس کا تو ہمیں احترام کرنا، لا تقم فیہ ابدا۔ لیکن مسجد بنائی گئی تھی قباء میں۔ قباء آج تو ڈاؤن ٹاؤن کا ایک حصہ ہے، لیکن اس زمانے میں تو مدینے کے باہر کا ایک دوسرا ٹاؤن تھا، قباء الگ تھا، مدینہ الگ۔ اب مسجد وہاں بنائی گئی، خدا نے کہا خبردار اس مسجد میں کھڑے نہ ہونا، تو وہاں کے لوگ اب کیا کریں؟ خالی ڈونٹ کہنے سے کام نہیں چلے گا، بالکل دیکھیے آیت ملی ہوئی ہے۔ جیسے کل میں گھر کی کسی مجلس میں کہہ رہا تھا، یہاں کل جو ہے حیدرآباد والوں کا کل ہے، یعنی 3 دن پہلے، 6 دن پہلے، 1 سال پہلے، تو خیر لا تقم فیہ ابدا ولا مسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یہ مسجد میں نہ جانا، اس کے سامنے وہ جو مسجد ہے جو پہلے دن سے تقوی پہ بنائی گئی، احق کو اس کا حق ہے ان تقوم فیہ، اس میں جا کے کھڑے ہو۔ جس مجمع کے لیے اردو ایک مسئلہ ہے، عربی کیسے بتاؤں، لیکن اتنی آسان عربی، لا تقم فیہ ان تقوم فیہ، اس میں نہ کھڑے ہو اس میں جا کے کھڑے ہو۔ یہ ہے اسلام کا ایک بنیادی مزاج، فلاں چیز حرام ہے تو اس کے مقابلے میں حلال یہ، خالی روکا نہیں گیا، ایک سبسٹیوٹ، ایک آلٹرنیٹ، اس کے بدلے کچھ دیا گیا۔
اب یہ مسجد زرار کے حوالے سے بہت لمبی بات ہوگی، مگر آیت میں جس مسجد کا دوسرا نام آیا وہ ہے مسجد قباء۔ آج بھی حج اور عمرہ والا اتنی ہی سیریس طریقے سے مسجد قباء جاتا ہے جتنے سیریس طریقے سے خانہ کعبہ جاتا ہے، کیونکہ قرآن نے لفظ استعمال کیا اس میں جاؤ۔ ایک اصول 28 رجب سے پہلے جب ولید نے آقا حسین کو بلایا اور کہا کہ یزید مارا گیا اور بیعت کیجیے، ایام ازا کی آخری مجلس، اور میں بات کر رہا ہوں جہاں سے ایام ازا شروع ہوتے ہیں، تو آقا حسین نے کیا کہا؟ خالی یہ نہیں کہا کہ یزید جیسا پلید و نجس و خبیث و شرابی اس کی بیعت کیسے کروں، ساتھ میں یہ بھی بتایا یزید کی بیعت کیسے کی گئی جبکہ میں محمد کا نواسا اور صاحب تطہیر موجود۔ تو یہ نہیں ہے کہ اس کی بیعت نہ کرو، تو پھر یہ بتاؤ نا بیعت کس کی کرو؟ ایک متبادل ہونا چاہیے۔ حسین نے کہا میں کل عباس کا خطبہ، جناب عباس کے خطبے کے جو درمیانی ٹکڑے پر پہنچ کے میں رکا تھا، اور میں نے کہا تھا یہ تولا و تبرہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ایک پیغام بھی ہے، اس کے اندر بھی یہی ہے ممن ہے ہاتھ فنظروا ثم انظروا، وائے ہو تمہاری عقلوں پر، اتنا بھی غور نہیں کرتے۔ ممن شارب الخمر وممن صاحب الحوض والکوثر ممن فی بیتہ الغوانی السکران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن وممن فی بیتہ اللہوات الدنسات وممن فی بیتہ التطہیر والآیات۔ یہ کیا کہا؟ وہ شرابی ہے۔ وہ اگر شرابی کے پاس جانے سے روکا گیا تو کس کے پاس جائے وہ بھی تو بتاؤ۔ عباس بام کعبہ یعنی پشت کعبہ یعنی خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ادھر شراب ہے تو ادھر آؤ، یہاں حوض کوثر ہے، صاحب الحوض والکوثر۔ اگر کہا گیا الغوانی یہ سکران، یزید کے پاس گانے والے اور شراب پینے والے ہیں، وہاں مت جانا، تو پھر کدھر جاؤ یہ بھی بتانا ہے، کہ ادھر آؤ صاحب الوحی والقرآن، جہاں وحی اور قرآن۔ اگر روکا گیا کہ ممن فی بیتہ الدنسات واللہوات، اس گھر میں مت جاؤ جہاں لہو و لعب اور گندی چیزیں ہو رہی ہیں، تو پھر کہاں جاؤ؟ بتایا صاحب التطہیر والآیات، اس گھر میں آؤ جہاں تطہیر بھی ملے گی اور جہاں آیات بھی ملیں گی۔ یہ اصول چل رہا ہے اسلام، ایک اصول چل رہا کہ خالی نگیٹو چیز سے روکا نہیں جائے گا، انسان کا نیچر ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کو جانا ہے کہیں نہ کہیں، اس سے روکا گیا تو سامنے ایک رول ماڈل رکھو کہ یہاں پہ آنا۔ اور یہی جملہ بہت ہی مختصر کر کے ہمارے نویں امام نے اپنے نکاح کے خطبے میں جو امام نے خود پڑھا، امام نے اپنا نکاح خود پڑھا اور اس کے خطبے کے اندر ایک جملہ ایسا کہہ دیا کہ پورا اصول سمٹ کے آ گئے۔ میں کہاں سے چلا؟ قرآن سے۔ میں نے پھر کون سی مثال دی؟ امام کی۔ پھر میں نے کون سی مثال دی؟ وارث امام محافظ امام عباس کی۔ اور آئیے اب میں وہاں آ گیا جہاں 9 امام کے حالات سے ہم 11 امام کے حالات پہ آئیں گے، مگر یہ جملہ بیان کرنے کے بعد جو خطبہ امام نے پڑھا، جو آج بھی دنیا میں اکثر مومنین خواہش کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے نکاح میں وہ خطبہ پڑھیے گا جو امام نے خود پڑھا۔ اما بعد فقد کان من فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام۔ ایک جملہ ہے لیکن پورا اسلام کا یہ اہم ترین پریکٹیکل پیغام۔ اما بعد فقد کان من فضل اللہ، یہ اللہ کا ایک فضل ہے علی الانام، بندوں پر، بندے انام مخلوقات، بندگان پر اللہ کا ایک فضل ہے۔ کیا فضل؟ ان اغناہم بالحلال عن الحرام، انہیں حرام سے بے نیاز کیا، ان کو حرام سے بچا لیا، یہ حلال نعمت عطا کر کے، جسے مثلا نکاح کہتے ہیں۔ حرام سے ویسے اسلام نے نہیں روکا، جیسے کرسچینٹی نے روک دیا کہ جی شادی نہ کرنا، تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی متبادل ہونا چاہیے، کچھ نہیں۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن اسلام کا اصول آ گیا، اگر حرام سے روکتا ہے اسلام تو پہلے کوئی حلال عطا کرتا ہے، حلال دینے کے بعد کہتا ہے کہ اب اس حرام کی جانب نہ جاؤ۔ تو ہم آج کے ماحول میں اگر اپنے بچے سے کہیں کہ مثلا کلب میں نہ جانا، ہم اپنے بچے سے کہیں کہ برتھ ڈے پارٹیوں میں نہ جانا جہاں پہ ڈانس اور جہاں پہ مس گیدرنگ ہے، اگر ہم اپنے یوتھ سے کہیں کہ فلاں حرام گیدرنگ میں نہ جانا، تو ہم نے اس کے لیے کوئی حلال آلٹرنیٹ اور سبسٹیٹیوٹ رکھا؟ ہر کام مسجد اور ہر کام امام بڑے کا نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی جتنے حرام سے روک رہے ہیں تو ایک حلال انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے۔ آج بھی آپ جائیے مدینے کے اندر سعودی عرب کا جو سب سے بڑا پروجیکٹ جو یونیسکو سے اپرووڈ ہے، بلکہ یونیسکو نے اس بات پہ تعریف کی، یہ ان کی فیس سیونگ، بقی کے روزے توڑے اور دنیا میں ایک ہنگامہ اس حوالے سے ہوا۔
ہم تو خیر مذہبی اعتبار سے، لیکن ہنگامہ ہوا کلچرل ہیریٹیج. آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہاں 100 سال پرانی ایک دیوار ہو تو ایک اینٹ بھی وہاں سے نہیں ہلا سکتے. تو 1400 سال پہلے کی عمارتیں توڑ دی گئی. اب انہوں نے کلچرل سٹی کے نام سے موناخا کو ڈیولپ کیا، یہ دکھانے کے لیے کہ نہیں ہم بھی بہت کلچر کا خیال کرتے ہیں. جنت البقیع کا جو الزام تو نہیں، حقیقت ان کے اوپر جرم آیا. جیسے 9 امام کی شادی مامون نے اپنے جرم کو چھپانے کے لیے کی، وہی کام آج سعودی عرب کا مناخا بنا دیا. مناخا بھئی کیا چیز ہے مناخا؟ امام زمانہ کا انتظار کرنے والوں کے لیے بہت اہم جگہ ہے مناخا. کل بتاؤں گا، کیونکہ اب مجلس کا آدھا وقت گزر گیا، اب تک 11ویں امام کا ذکر شروع نہیں ہوا. زمانے کے امام کا انتظار کرنے والوں کے لیے مناخا بہت اہم ہے. وہ والا پہلو تو کل بتاؤں گا، وہ ویسے بھی میرے موضوع میں ہے. لیکن مناخا اس کی ایک تاریخ یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ اپنی سپرویژن کے اندر گھڑ دوڑ کے مقابلے کراتے تھے. ریس ہوتی تھی باقاعدہ، بیٹنگ والی نہیں، لیکن یہاں پہ ریس کورس ہے یہ رسول خدا کا. خود آ کے رسول بیٹھتے تھے. وہاں مسجد بھی ہے جس کی ہم زیارت کرتے ہیں. کیوں یہ مسجد کیوں؟ یہاں رسول اللہ نے نماز پڑھی. چلے ٹھیک. خالی اتنا کہا نہیں، جب ریسیں ہوتی تھی تو 2 ریس کے درمیان وقت نماز آتا تھا، رسول یہاں پہ نماز ادا کرتے تھے. وہ سامنے جو مسجد النبوی ہے جہاں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے، کہا کہ نہیں جب رسول یہاں ہوتے تھے ریس کورس میں تو مسجد النبوی نہیں جاتے تھے جو سامنے نظر آ رہی، یہی نماز پڑھتے تھے. تو ریس کے مقابلے بھی اسلام کے اعتبار سے بہت اہم ہے. وہ شرط والے، جوئے والے، بیٹنگ والے نہیں. بہت مختصر آج مجھے بات کرنا پڑ رہی ہے تو گھبرا بھی رہا ہوں کہ انکمپلیٹ بات میسج کو کہیں میسج دینے جا رہا ہوں کہ الٹا میسج نہ مل جائے. مگر یہ حلال انٹرٹینمنٹ جو خطبہ عباس کا ایک حصہ تھا، اس لیے بھی اس کو بیان کرنا. ایام اضحیٰ کا اختتام ہو رہا، اب وہ وقت آ رہا ہے کہ ہماری قوم کل رات کو سوگ بڑھا کے اس کے بعد اپنی عملی زندگی کی جانب متوجہ ہوگی. پہلا کام تو یہ ہوگا، اب شادیاں شروع ہونے والی تو کس انداز سے ہوگا وہ سارا ماحول، اس لیے تھوڑے سے اشارے چل رہے ہیں. مگر ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں اپنے مرثیہ اور نوحوں میں صحیح کہتے ہیں، مگر سننے والے جو سمجھتے ہیں وہ غلط سمجھتے ہیں. ایام اضحیٰ کی آج آخری مجلس ہے. کل رات سورج ڈوبا اور ایک طرح سے سوگ بڑھایا، اس لیے بڑھایا کہ زینب کبریٰ نے سوگ بڑھایا، اس لیے سوگ بڑھایا کہ ام کلثوم نے سوگ بڑھایا. مگر یہ آخری مجلس عزا اور سوگ کے حوالے سے ہے. حسین کا جو پیغام تھا، جس کے لیے حسین نے سیکریفائس دیا اور حسین نے قربانی دی، وہ تو سارا سال آپ کے گھر میں آئے گا، بلکہ اب زیادہ ضروری ہے اس کا آنا. عزاداری بھی ہم سال بھر کرتے رہیں گے، لیکن اس انداز کی نہیں. اب عزاداری سے ذرا فارغ ہوئے، اب غور کرنا ہے کہ آخر حسین نے یہ جان کیوں قربان کی. اچھا جب یہاں یہ جملہ آتا تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مولوی حضرات، علماء اور مراجع عزاداری کی اہمیت نہیں سمجھتے یا اس کی اہمیت گھٹا رہے. نہیں، ایک فطری بات ہوتی ہے. ایک آدمی مر گیا کسی ایکسیڈنٹ میں، اس کے بعد پھر دیکھا جاتا ہے کاز آف ڈیتھ کیا، وجہ کیا تھی. ہمارے مراجع تو عزاداری کو اتنا مانتے ہیں. دیکھیں کمیونیکیشن گیپ آ گیا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ مراجع کا انداز و طریقہ کیا. کٹ کے رہ گئے ہم اپنے مراجع سے، جس کے نتیجے میں یہ خرابی. اب بہت چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں. ایام اضحیٰ کی آخری مجلس 2 مہینے اور 8 دن آپ نے آقا حسین کا دل کھول کے ماتم کیا، اور اس کے بعد بھی آپ نے کہا لیکن جو مولا نے اللہ کے لیے کہا وہ آپ نے اللہ کے لیے بھی کہا اور وہ آپ نے حسین کے لیے بھی کہا. ما عبدناک حق العبادہ. علی ساری عبادت کر کے کہتے ہیں لیکن اے اللہ جو تیری عبادت کا حق ہے وہ علی ادا نہ کر سکا. ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھنے والا، جس کی ایک ایک نماز کی یہ حالت کے پاؤں سے تیر کھینچو تو پتہ نہ چلے. میدان صفین کے برستے تیروں کے اندر لیلۃ الحریر کا آغاز نماز سے کرنے والا، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے کے اپنی نمازوں کو ولایت کے اعلان سے ملانے والا علی کہہ رہا ہے ما عبدناک حق العبادہ. ہم بھی یہ جملہ اللہ سے بھی کہتے ہیں اور آقا حسین سے بھی کہتے ہیں. مولا 68 دن ہم نے ماتم کیا اور عزاداری کی، لیکن حق تو یہ ہے کہ جو حق ادا تھا وہ ادا نہیں ہوا.
وہ تو آپ کا وارث، آپ کا بیٹا، آپ کا عزادار، آپ کا سوگوار، آپ کے خون کا انتقام لینے والا ہی ادا کروائے گا ہم سے. لیکن بہرحال جتنی ہماری کیپیسٹی تھی ہم نے آپ کا ماتم کیا. ہمارے مرد، ہماری عورتیں، ہمارے بچے اپنا آرام بھی چھوڑ دیا، اپنی روٹین لائف بھی چھوڑ دی. 2 مہینے 8 دن یہ ماتم ہوتا رہا. لیکن ایک مختصر سا ماتم آیت اللہ محسن حکیم کا سن لیجیے. تاریخ مرجعیت کی اتنی گریٹ پرسنالٹی کہ میں کتنے ہی ایسے لوگوں کو انڈیا اور پاکستان میں پرسنلی جانتا ہوں جو مرجعیت کے یا تقلید کے اگینسٹ نہیں. تو وہ گروپ ہے، اس کی تو بات ہی چھوڑی. لیکن آغا محسن حکیم کے بعد انہوں نے تقلید چھوڑ دی. اگینسٹ بھی نہیں اور تقلید چھوڑ دی کہ ایسا عظیم مرجع اب کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا ہے، چنانچہ اب تقلید کرنے کا فائدہ نہیں. یہی جملہ ہمارے یہاں ذرا الفاظ بدل کر عوام کی زبان پہ آتا، ذرا الفاظ بدل کے، جو کہ بہرحال عوام ہے، عالم ہے کہ جی آغا محسن حکیم کے زمانے تک تقلید کا مزہ تھا، ایک ہی مرجع ہوتا تھا. عوام اس طرح کہتے ہیں. گرچہ یہ غلط اسٹیٹمنٹ ہے، لیکن بہرحال آغا حکیم ایک بہت ہی اہم شخصیت، اور جتنا بھرپور انتقام آغا محسن حکیم کے خاندان کے مردوں سے لیا گیا، عورتوں سے لیا گیا، جوانوں سے لیا گیا، بچوں سے لیا گیا، تاریخ شیعت میں کسی اور گھرانے کی مثال نہیں ہے سوائے اہل بیت کے گھرانے. نہ عوام میں، نہ خواص میں، نہ عام آدمیوں میں، نہ علماء میں. وہ صرف ایک دن کا واقعہ تھا جب خاندان کے 72 سر کاٹ کے خاندان کے بزرگ آیت اللہ العظمیٰ آغا یوسف حکیم کے سامنے پیش کیے. اپنے فتوے کی طاقت سے صدامیت کو اس طرح روکے رکھا تھا عراق میں. وہ آغا محسن حکیم کا ایک واقعہ اور بڑا انٹرسٹنگ ہے، لیکن آج کا نہیں. جب امام زمانہ نے ان کو حج پر جانے سے آدھے راستے سے بلا لیا، وہ انشاءاللہ موقع ملا تو کل بتاؤں گا. لیکن وہ صاحب ابھی حیات ہیں، زندہ ہیں، وہ انتہائی مقدس عالم دین، گرچہ بہت ضعیف ہو چکے ہیں. اور جب میں نے پہلے یہ واقعہ سنا تھا تو میں نے کہا کہ نہیں، ایسے واقعات چونکہ یہ بیس بن جاتے ہیں بہت سارے ہمارے پرابلم سالو کرنے کے لیے، تو پہلے معلوم ہونا چاہیے کتنا اتھینٹک. تو میں خاص ان سے ملاقات کے لیے گیا. آج کل دبئی میں ان کا قیام. وہ آغا محسن الحکیم کے انگلش اور اردو کے انٹرپریٹر تھے اور ان کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے. انہوں نے کہا ہاں میرے سامنے یہ واقعہ پیش آیا، سنی سنائی بات نہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب تک کہ یہ ٹیررزم والا سلسلہ نہیں چلا تھا، مراجع کرام دن کا ایک وقت ان کا گھر کھلا رہتا تھا. جس کا دل چاہے، چھوٹا ہو کہ بڑا ہو، عالم ہو کہ جاہل ہو، جس وقت چاہے اس وقت میں جو چاہے ان سے آ کے ملاقات کر سکتا. اس زمانے میں جو لوگ کربلا کی زیارتوں کو گئے ان سے پوچھئے کتنا آرام تھا بڑے سے بڑے مرجع سے ملاقات کرنا. چنانچہ روزانہ ایک ٹائم ہوتا تھا اور اچھا خاصا ٹائم. فرماتے ہیں یہ بہت ہی مقدس عالم. ذرا سا آپ حضرات آگے تشریف لے آئیے تاکہ بعد والوں کو زحمت نہ ہو، میں بھی ڈسٹرب نہ ہوں، آپ کا سلسلہ بھی نہ کریں. ادھر جگہ ہے. عزاداری اور آخری مجلس، اور ہمارے مراجع کیسی عزاداری کرتے ہیں. اب بہت ہی ریسنٹ واقعہ بتا رہا ہوں. آغا محسن حکیم ہماری نسل کے مرجع کہہ رہے ہیں کہ لوگ آتے ہیں. اچھا وہ جو وقت ہوتا ہے، بات کو میں پھیلا رہا ہوں، یہ سوری، تو وہ جو وقت ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ خالی زیارت کے لیے آتے ہیں، خاص طور پہ زوار. کچھ لوگ مسئلے پوچھنے آتے ہیں، کچھ لوگ شرعی رقوم کو حوالے کرنے آتے ہیں، کچھ لوگ کچھ اعتراضات لے کے آتے ہیں. مسئلہ پوچھنا الگ ہے کہ بھئی یہ مسئلہ، اس کا حل کیا، انہوں نے حل بتایا، بس جو کہہ دیا اس مومن کے لیے وہ حرف آخر ہے. کچھ نہیں، کچھ آرگومنٹ والے آتے ہیں. تو ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ چوتھے امام کے حوالے سے ایک روایت ہمارے بعض ذاکرین پڑھتے ہیں. وہ عرب کے تھے اور عرب میں یہ روایت پڑھی جاتی ہے اور ہمارے یہاں، اور وہ یہ ہے کہ جب چوتھے امام کربلا سے آ کے عزاداری کی صف بچھا کے ماتم کرتے ہیں. ایام عزا کی آخری مجلس کا بھی مجھے حق ادا کرنا ہے. جو میرا موضوع چل رہا تھا اس پر بھی مجھے بات کرنا تھی جو میں نے کر لی.
اور پھر 11ویں امام پہ بھی آنا ہے. اتنے سارے مشکل مرحلے بہت جلدی طے کرتا ہوں. تو اب یہ آزاداری کہا کہ چوتھے امام جب روتے تھے تو خون کے آنسو روتے تھے. ایک ہوتا ہے خون خود نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بدن سے آقا حسین کے نام پہ ویسے خون نہیں نکل رہا. اور یہ کوئی بات بھی نہیں، یعنی کوئی اس میں اشکال اور اعتراض بھی نہیں. پتھر روئے تھے، خون کے آنسو. آسمان رویا تھا، 40 دن تک خون کی بارش ہوئی ہے. جس پتھر کو اٹھاتے تھے تازہ خون جوش مارتا ہوا نکلتا. یہ ہے ولایت تکوینی، یہ ہے معرفت تکوینی. کائنات کی ہر چیز ان کی معرفت رکھتی. کل تو میں پڑھ گیا پتا بوٹا حال ہمارا جانے، آج نہیں پڑھنا چاہتا. کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ حسین کیا ہے، غم حسین کیا. اب یہ آدمی کہتا ہے لیکن چوتھے امام، یہ محاورتاً کہا ہے کہ حقیقتاً یہ ایسا ممکن. اور کیسے ممکن؟ ہاں اگر ایک محاورتاً کہا، اردو میں بھی کہا جاتا جی ہمارا بیٹا بڑا نالائق نکلا ہے، اس نے تو والدین کو 8 آنسو رلوا دیے، خون کے آنسو رلوا. چلے ٹھیک. یا یہ کہ ایسا واقعہ ہوا، اور ہوا تو آپ جیسا مرجے، یعنی مرجے کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ دنیا کا سب سے بڑا عالم ایسی باتوں پہ کیسے اعتقاد رکھتے ہیں؟ چلے عوام بہت سی باتیں مان لیتے ہیں، لیکن آپ تو صاحب علم ہیں، کیسے ممکن؟ اب وہیں پر اس زمانے کے ایک بہت ہی مشہور نوحہ خان بھی بیٹھے ہوئے تھے مراجے کے پاس. زیارت کے وقت پہ سب لوگ آتے ہیں. انہوں نے کہا کوئی مرثیہ پڑھو، کوئی نوحہ پڑھو. آقا حسین کی رخصتی ایک ایسا مرحلہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا کہ شہزادی فاطمہ اکثر ذاکرین کو یہ پیغام بھجواتی ہیں میرے لال کی رخصتی ضرور پڑھنا. اس نے شروع کی. آغا حکیم جو ایک عام طریقہ آپ نے علماء کا دیکھا ہوگا کہ رومال آنکھوں پہ رکھا اور وہ بھی گریا کرنے لگا، سارا مجمع بھی رونے لگا. جب وہ نوحہ ختم ہوا 5 منٹ 6 منٹ کا، اور اپنی آنکھوں سے رومال ہٹایا تو پورا رومال خون میں بھرا ہے اور آنکھوں سے باقاً خون کے آنسو بہ رہے ہیں. کہا تو چوتھے امام کے بارے میں تعجب کر رہا ہے جو حسین کا بیٹا بھی ہے، حسین کا وارث بھی ہے، جس نے کربلا کا سارا واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا. معرفت رکھنے والا عزادار ہو تو آج بھی خون کے آنسو روئے گا. اب میں یہ واقعہ صرف اس حوالے سے پڑھ رہا ہوں کہ آج کی دنیا کے بڑے سے بڑے ماتمی اور عزادار سے پوچھی کہ تم جو یہ کہتے ہو کہ علماء اور مجتہدین اور مراجع عزاداری کی اہمیت کو نہیں جانتے، تو ایسا ماتم تم کر کے ہمارے سامنے دکھا دو. یہ مراجع کی یہ معرفت ہے کہ خون واقعاً خون، اور چونکہ وہ گھر کی تنہائی کا واقعہ نہیں ہے، وہ وقت ہے کہ جب سارے زائرین اور سارے علماء اور جو زیارت کرنے والے آئے ہیں وہ سب بیٹھے. اور جو صاحب اس وقت ہے ان سے میں نے براہ راست سنا، اگرچہ دیگر سورسز سے بھی اس کا کنفرمیشن لیا. ہماری مرجعیت عزاداری کا اتنا احترام کرتی ہے، عزاداران امام کا اتنا احترام کرتی ہے، لیکن بس وہ اسی جملے کے ساتھ کہ اب یہ عزاداری آپ نے کی 2 مہینے 8 دن. اب یہ سوچنا کہ آقا حسین جب مدینے سے نکلے تھے تو اپنا ایک مقصد بتا کے گئے. اب باقی جو آپ کے پاس 9 مہینے اور 20 دن بچے، یا 9 مہینے اور 22 دن بچے، وہ پوری زندگی. اب اگر یہ جملہ جو شاعری کا ہے، حقیقت تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو شاعری کا ہے کہ اب حسین جا رہے ہیں، اب حسین رخصت ہو رہے ہیں، اب حسین اگلے سال آ رہے ہیں، تو اس لیے جا رہے ہیں کہ معلوم ہے حسین کو کہ 2 مہینے 8 دن ہر ایک کو ایسا حسینی بنا دیا کہ میں چلا بھی جاؤں گا تو اس کے گھر کا ہر بچہ سیرت قاسم پہ عمل کرے گا، اس کے گھر کا ہر نوجوان سیرت علی اکبر پہ عمل کرے گا، اس کے گھر کی تمام خواتین سیرت رباب اور فروا پہ عمل کریں گی، اس گھر کے سارے بزرگ سیرت حسین پہ عمل کریں گے. 2 مہینے 8 دن میں ایسا رنگ حسین اپنا چڑھا کے جا رہے ہیں. اور یہی ہماری ذمہ داری آخری مجلس کے حوالے سے بنتی ہے کہ آج اگر ہمارا ماتم اور عزاداری آج اس لیے رک رہی ہے کہ اگلے سال چاند محرم کا ہوگا تو پھر ماتم کریں گے، تو 8 مہینے 9 مہینے ہمیں اب پوری زندگی میں مقصد حسین کو سامنے رکھنا. اور مقصد حسین صرف ایک لفظ تھا جو حسین خود لکھ کے گئے، لطلب اصلاح امت جدی. میں جا رہا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے. اب یہ کتنا بڑا موضوع ہے، اتنا بڑا پتھر میں نے اٹھا لیا، اٹھایا بھی نہیں جا رہا مجھ سے. اس کا صرف ایک حصہ، اور یہ پرسوں کے سوال کا جواب ہے جو کل بھی آیا اور آج اور آ رہا.
امت کی اصلاح کیسے ہوتی؟ بنیادی پتھر کیا ہے؟ کہاں سے آغاز ہوتا ہے؟ پہلا اسٹیپ نماز، چاہے لوگوں کو کتنا ہی یہ ذکر ناگوار گزرے۔ یاد رکھیے کہ سب سے پہلی چیز جو نفس کو پاک کرتی ہے وہ نماز۔ جیسے ایک سوال کیا گیا نا کہ جس کی بیوی نہ ہو تو وہ نفس کو کیسے پاک کرے، ایک جواب تو میں نے کل دیا، لیکن اس کا اصلی جواب یہ ہے کہ نماز۔ اور وہ حدیث ذہن میں رکھیے گا، 70 رکعت نماز پڑھ کے آدمی اللہ کے جتنا قریب جاتا، شادی کے بعد اتنا ہی قریب 2 رکعت میں جاتا۔ یعنی شادی جو ہے وہ گویا ایک لفٹ کا کام کرتی ہے کہ آپ بیٹھے لفٹ میں اور ایک دم سے آپ 4th فلور پہ پہنچ گئے۔ لیکن اگر لفٹ نہ لگی ہو بلڈنگ میں اور 4th فلور پہ جانا ہو تو آپ اسٹیئر چڑھ کے جائیں گے نا۔ اب یہ نماز وہ اسٹیئر کا کام کر رہی جو آپ کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے۔ یہی وجہ، یا یہ بھی ایک وجہ، یہ دیکھیے فرق ہے 2 الفاظ میں، پڑھا لکھا مجمع ہے، میری غلطی کی اصلاح بعد میں نہ کرے، میں خود ہی غلطی کی اصلاح کر دوں۔ ون آف دا ریزن یہی کہ جو امام اللہ کی طرف سے اس ڈیوٹی پر مامور ہوا کہ غیبت کی ساری ذمہ داریاں تمہیں ادا کرنا، اس نے سب سے زیادہ زور نماز پہ دیا۔ غیبت وہ مرحلہ ہے جو ہمیشہ ڈر لے کے آتی ہے۔ غیبت، امام غائب، جب سربراہ، جب سرپرست، جب آفس کا باس، جب کوئی بڑا آنکھوں سے ہٹ جائے تو آدمی ذرا سا لیزی اور لینینٹ ہو جاتا۔ باپ اگر چلا گیا 6 مہینے کے لیے تو چھوٹے بچے، کچھ مثالیں امریکہ میں ٹھیک نہیں تو باپ یہاں موجود ہو تب بھی کیا کر سکتا، لیکن آپ معاشرتی اعتبار سے جو آپ جس علاقے سے آپ آئیں، کمپنی کا مالک نہیں ہے، وہ ادھر ادھر ہو گیا، وہ کیمرے ویمرے بھی نہیں لگایا۔ آج تو بہت طریقے ہو گئے، لوگ میری مثالیں توڑتے چلے جائیں گے، لیکن میں نے پہلی مجلس ہی میں کہا تھا پہلے زمانے کی عقلی مثالیں آج جوک بن جاتی، اور پہلے زمانے کے جوک آج حقیقت بن جاتے ہیں۔ تو خیر وہ اس کو چھوڑ دیجئے، بات تو ویسے ہی بہت مشکل۔ زمانے کا امام غیبت میں جا رہا، اور غیبت میں کسی سے امام کا کانٹیکٹ نہیں رہے گا، ہم یہ قائل ہی نہیں ہے کہ ہمارے مراجع امام سے کانٹیکٹ میں، تو اب غیبت کے زمانے کے جو پرابلم ہے ان کا سلوشن کون دے گا؟ یہ ذمہ داری 2 اماموں کو دی گئی، 10th اور 11th، کہ تمہارا کام یہ کہ اتنی ساری انسٹرکشن اس امت کو دے جاؤ کہ جب تک کہ غیبت کا آخری دن نہیں آتا تمہاری دی ہوئی انسٹرکشن ان کے کام آ جائے۔ میں اس کو جملے کو بدل دیتا ہوں، آج کی حد تک نہیں، اکثر جگہ ہر امام نے پہلے اپنے زمانے کے مومنین کے پرابلم سالو کیے، وہ اس پیریڈ کے امام 10th اور 11th امام یہ 2 ہیں جنہوں نے اپنے زمانے کے مومنین کے پرابلم کم سالو کیے، اور آنے والے مومنین جو ہم اور آپ ہیں غیبت والے ان کے پرابلم زیادہ سالو کیے۔ اور جب یہ روایتیں بھی بتا گئے کہ آج کا زمانہ تو بہت اچھا زمانہ، آخری زمانہ گناہوں کا زمانہ ہوگا، آخری زمانہ بے حیائی کا زمانہ ہوگا، آخری زمانہ ساری مورل ویلیوز کے ٹوٹنے اور پھوٹنے کا زمانہ ہوگا، بڑوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں رہے گی، چھوٹوں پہ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا، عورتیں مردوں کے کنٹرول سے ٹوٹل باہر جا چکی ہوں گی، انسان ماں کی توہین کرے گا اور بیوی کی اطاعت کرے گا۔ وہ حدیثیں تو میں ذرا سا غلط ٹریک پہ چلا گیا لیکن یہیں رک جاتا ہوں۔ جب یہ ماحول بتایا تو اس کا سلوشن بھی بتانا تھا، کہا آخری زمانے میں یہ پرابلم ہوں گے، تو 10th امام اور 10th امام سے زیادہ 11th امام، ان کی ڈیوٹی یہی قرار پائی، 2 چیزیں، مومنین کو غیبت کے لیے مینٹلی پریپیئرڈ کریں۔ دیکھیں آج ہم اور آپ غیبت میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ غیبت میں پیدا ہوئے، ہمارے دادا غیبت میں پیدا ہوئے، ہمیں نہیں معلوم کہ جو فرسٹ جنریشن تھی اس کے لیے یہ کتنا بڑا شوق تھا کہ اب تک امام ہمارے سامنے جب چاہے ملتے ہیں، جب چاہے ملاقات کرتے ہیں، ایک دم امام غائب ہو گئے، پاگل ہو گئے لوگ، پاگل۔ جوان بیٹا مر جائے تو ماں اتنی افیکٹڈ نہیں ہوگی جتنی پوری امت شیعہ اپنے امام کے غائب ہو جانے سے مینٹلی اپسیٹ ہو گئی۔ یہ تیاری 11ویں کو کرانا تھا، 2 چیز، غیبت کے لیے تیار کرانا اور دوسرا غیبت کے سارے پریکٹیکل پرابلم کا سلوشن پیش کرنا۔
اور ان دو کو، یہ تو دو تھے امام کی وہ ڈیوٹیز جو امت کے لیے، اور ایک مسئلہ اور تھا جو 9th امام کی شادی کے حوالے سے آیا تھا. سوری ٹو سے کہ چونکہ آدھا مجمع نیا، بلکہ شاید مور دین ہاف، تو ان کے لیے یہ جملہ سمجھ میں نہیں آئے گا جو میں نے 9th امام پہ ایک پوری اسپیچ پڑھی کی. اور تیسرا مسئلہ یہ تھا کہ ظالم کاؤنٹنگ کر رہے ہیں کون سا امام آ چکا، اب کون باقی، اب کتنے باقی. تو اب 11ویں امام کا تو سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ظالموں کی باقی ساری پلاننگ فیل ہو گئی. مامون کی پلاننگ تو میں نے پڑھ دی تھی، نہ میرا نواسا ہے میں نانا بنوں گا تو سارے پرابلم ہی دور. نانا نواسا اگر سمجھ میں نہ آئے تو میری پرانی تقریر ہے، کل جو ہم لوگ عید الزہرا میں نانا نواسا کریں گے وہ الگ نانا نواسا. تو خیر خلاصہ یہ کہ یہ جو ایک پلاننگ کی جا رہی تھی، اس میں اب 11ویں امام آ گئے، اب تو ان کے ہاتھ پاؤں بھول گئے. 9ویں تک تو پھر بھی تھا نا کہ ابھی 10واں آئے گا، پھر 11واں آئے گا، پھر 12واں آئے گا. 10ویں تک تھا نا ابھی 11واں آئے گا، پھر 12واں آئے گا. ہمارے پاس ٹائم ہے سوچنے کا. ظالم تو اس ٹائم ہے، ذرا سوچ سمجھ کے کوئی پلاننگ. 11واں آ گیا، ان کے ہاتھ پاؤں بھول گئے، ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس. اور ایک جملہ یہ کہہ دوں کہ 11ویں امام اچانک سامنے آئے. 11ویں امام کے حوالے سے یہ دو چیزیں ہمیں اور آپ کو مینٹلی تیار کرائے گی. ہمارے زمانے کا امام اچانک آئے گا. 11واں امام بھی اسی طرح سے تھا، اچانک آیا. یعنی جس وقت امام کی امامت شروع ہوئی ان سے 2 سال پہلے تک کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا کہ یہ امام بنیں گے. اور یہ کیوں؟ یہ کورنگ تھی کہ 11ویں امام سامنے آئے ہی نہیں تاکہ ظالم حملہ نہ کرے. وہ پھر ڈھونڈ رہے ہوں گے، نہیں ڈھونڈ نہیں رہے ہیں. ہمارے پاس 3 باب الحوائج ہیں، 2 بہت مشہور ہیں، تیسرے ذرا سے کم مشہور ہیں، اور جو ان کو جانتے بھی ہیں تو باب الحوائج کے حوالے سے نہیں جانتے. باب الحوائج یعنی جس دروازے پہ آپ کی ہر حاجت پوری. ایک ہے 7ویں امام، معلوم ہے آپ روزے کاظمین جاتے ہیں، باب الحوائج. ایک ہے وہ ابو الفضل العباس جن کا تعارف اور خطبہ کل آئے. ایک تیسرے بھی باب الحوائج شیعت کے پاس ہے، اور وہ ہے سید محمد، ہمارے 10ویں امام کے بیٹے اور 11ویں امام کے بڑے بھائی سید محمد. جناب عباس کے انداز سے ان کے حالات آتے ہیں، صاحب جلال ہیں. جناب سید محمد کا جلال کتنا مشہور. سامرہ جاتے ہوئے راستے میں بلد میں جو زیارت کی جاتی، گرچہ میں نے کہا کہ تھوڑا بہت مومنین کو انٹروڈکشن، خاص ان کے روزے پہ جا کے جو دمبا یا بکرا ذبح کیا جاتا، قربانی کی جاتی. اور وہ جو ایک مشہور بات ہے کہ اس روزے کی حرم میں حدود میں کوئی چیز چوری نہیں ہو سکتی. غلطی سے بھی اگر کسی کی چیز آپ کی جیب میں آ گئی تو بس نہیں چلے گی جب تک کہ وہ چیز آپ نکال کے نہیں رکھیں. آپ کو بھی نہیں پتا، بس رکے گی، ڈرائیور کہے گا کسی کے پاس کوئی کسی اور کی چیز آ گئی ہے، اپنی جیبیں اور سامان دیکھو ورنہ بس نہیں چلے گی. سید محمد، یہ سارے واقعات ان کے مشہور. مگر جو بات کم مشہور ہے کہ ان کا ٹائٹل بھی باب الحوائج، اور اس روزے پہ بھی جو دعا مانگی جاتی وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے. بلکہ اگر یہ توہین نہ مانی جائے تو شاید 10ویں امام اور 11ویں امام جن میں سے ایک سید محمد کے باپ ہیں اور ایک بھائی، ان کے روزے پہ دعا ذرا دیر سے قبول ہوگی، سید محمد کے روزے پہ جلدی قبول ہوگی. کیونکہ سید محمد اپنے آپ کو ایک کورنگ بنا کے پیش کیا تھا. ہر جگہ یہ امپریشن مل رہا تھا کہ 10ویں امام کے یہ جانشین، ہر جگہ 10واں امام اپنے اس بیٹے کو لے کے جاتا، ہر جگہ اسی کا انٹروڈکشن کراتا. ہر جگہ لوگوں کچھ کہتے نہیں ہیں امام، لیکن اس انداز سے بار بار سید محمد سامنے لائے جاتے ہیں کہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہی امام. اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ 11ویں امام پہ اٹینشن جائے. اور اس کا نتیجہ نکلا کہ سید محمد کو زہر دے کے شہید کر دیا گیا سمجھ کے کہ یہ امام. اور ادھر وہ شہید ہوئے، پھر 11ویں آ گئے اور 1 سال کے بعد ان کی امامت شروع ہو گئی. اتنا ٹائم ہی نہ رہا دشمنوں کے پاس کہ 11ویں کے لیے نئی پلاننگ کرے. تو اچانک 11ویں کا سامنے آنا یہ ظہور کی تیاری. کیسے ظہور ہوگا؟ اور سامنے آتے ہی عباسی خلیفہ نے جیل میں ڈال دیا ہمارے 11ویں امام. یہ غیبت کی تیاری. غیبت میں 3 بڑے مسئلے ہیں، ٹائم نہیں رہا، میں بہت پوائنٹ کی شکل میں بتا رہا ہوں. نمبر 1، پتا ہے کہ ہمارا امام ہے، غیبت کا مطلب ہے ہمارا امام،
اور میں انتہائی خوش قسمت ہوں گا کہ اگر آج میرے زمانے کے امام اسی مجمع میں کہیں تشریف فرما، اور ہوتا ہماری مجلسوں میں آتے، ہماری مسجدوں میں آتے، ہمارے یہاں نظر و نیاز میں آتے، ہماری شادیوں میں آتے، ہماری برتھ ڈے پارٹی میں آتے، ہمارے گھروں کو وزٹ کرتے ہیں، ہم خود ہی ان کو نکالتے، وہ تو ہمارا مسئلہ ہے نا، امام آتے ضرور۔ جو لوگ میری مجالس سنتے ہیں ویسے ہی میری مجالس نہیں، جو لوگ ذرا معرفت رکھتے ہیں وہ یہ جملہ سمجھ گئے کہ مطلب کیا ہے کہ ہم خود ہی امام کو نکال دیں، لیکن آتے ضرور ہیں امام۔ تو اب امام ہیں اور یقین ہے کہ ہیں۔ ابھی کل ہی رات کو میں کہیں بیٹھا تھا، ایک مومنہ کے اس سال کی 40 کی زیارت کے واقعات بیان ہو رہے، اس انداز سے پریشانی میں پھنس گئی، امام زمانہ کو پکارا، اس طرح سے ان کی زیارت کے سارے اسباب مہیا ہو گئے۔ بہت ہی پرسنلائز قسم کے واقعات میں ممبر پہ پڑھتا نہیں ہوں بغیر پرمیشن، تو ہیں امام مگر ہم ان کی زیارت نہیں کر پا رہے۔ یہ ٹریننگ ملی 11ویں امام سے کہ ہر مومن کو پتا ہے کہ 11واں امام اس قید خانے میں ہے جو عباسی خلیفہ نے بنایا، ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا غیبت کا کہ غیبت میں آپ کو اپنا خمس وہ نائب امام یا مجتہد کو دینا، اس کی ٹریننگ دینا پڑتی۔ گھبراتے ہیں لوگ، یہ حق فاطمہ ہے ہم کسی اور کو کیسے دے دیں، یہ حق زہرا ہے، آج بھی کتنے لوگ ایسے مجتہد کو خمس نہیں دیں گے، اس سے اچھا ہم خود اپنے حساب سے اچھے کام میں لگا دیں۔ تو اب جب امام خود تھے سامنے تب تو بہت بڑا مسئلہ، امام کہتے ہیں یہ میرا نائب ہے اس کو دے کے آؤ، نہیں مولا ہم تو آپ کے ہاتھ میں دیں گے تب ہم کو سیٹسفیکشن ہوگا۔ کیسے ٹریننگ دی جائے؟ امام قید میں چلے گئے ہیں، وہاں جا نہیں سکتے ہو، اب مجبوراً نائب امام کو خمس دینا پڑ رہا ہے، یہ مجبوری ایک ٹریننگ دے رہی ہے، بہت بڑی تفصیل ہے اس کی لیکن وقت نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے مسئلہ پوچھنا، بھائی امام کے ہوتے ہوئے دل ہی نہیں چاہتا کسی غیر امام سے مسئلہ پوچھے، چاہے وہ آغا سیستانی، چاہے آغا خوئی، چاہے وہ آغا محسن حکیم، چاہے وہ آغا خامنائی، چاہے وہ امام خمینی جیسا عظیم مجتہد کیوں نہ۔ اب 11ویں امام نے یہ ٹریننگ اپنی قید سے دی، ہاں ہوں میں، تمہیں پتا ہے کہ میں زندہ ہوں اور موجود، لیکن اب مجھ تک نہیں آ سکتے تو تمہیں جانا پڑے گا ان کے پاس، کیونکہ ایسے باغی شیعہ تو بہت کم تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں مولا اگر آپ کے پاس نہیں آئیں گے تو نہ نماز پڑھیں گے، نہ روزہ رکھیں گے، نہ مسئلے پہ عمل کریں گے، نہ خمس دیں گے۔ اور اوکیجنلی جب امام قید سے نکل کے آتے ہیں، وہ بھی واقعات، وہ راہب آیا نا ہڈی لے کر بارش برسائی اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے لگا، تو 11ویں امام قید سے، جب قید سے آتے ہیں چاہے 5 منٹ کے لیے پوچھتے ہیں مسئلے کس سے پوچھ رہے ہو، خمس کس کو دے رہے، اب ڈائریکٹ امام سے سن رہے ہیں ان کو اطمینان۔ دیکھیے ہم میں جن کو پرابلم، وہ یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم امام کے دشمن، ہمیں پرابلم یہ ہے کہ ہم کو سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ مرجع واقعا امام کی جانب سے ویلڈ ریپریزنٹیٹیو ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ۔ لیکن جب وہ 11ویں امام 5 منٹ کے لیے آئے اور کہہ گئے یہ میرے نمائندے، نام بھی لے لی، پھر جیل میں چلے گئے، پھر عباسی خلیفہ کو ضرورت پڑی پھر بلا لی، پھر 2 منٹ کے لیے سامنے آئے، لوگوں نے بات پوچھ لی کہا یہ میرے نمائندے، تو وہ یقین پیدا کر رہے ہیں شیعت میں کہ یہ نائب امام اور مرجع میری جانب سے اپوائنٹڈ، یہ ایک عادت ڈلوائی جا رہی ہے 1200 سال کی غیبت میں مسئلہ مجتہد سے پوچھنا اور خمس مجتہد کو دینا۔ مگر یہ تو 11ویں امام کی قید تھی، عباسی خلیفہ نے کیوں قید کیا تھا؟ یہ تو اللہ کی طرف سے اس قید کے کچھ بینیفٹ تھے، صاحبان ایمان غیبت کے عادی ہو تاکہ جب ایک دم غیبت شروع ہو وہ پاگل نہ ہو جائے، صاحبان ایمان غیبت میں اپنا خمس اور دوسری مالی واجبات مجتہد کو دینے کے عادی، اور صاحبان ایمان غیبت میں مسئلہ پوچھنے کے عادی، یہ تو اللہ کی طرف سے تھا بینیفٹ۔ عباسی حکمران نے کیوں قید کیا؟ اس نے پہلے انکوائری کی کہ ان کے ہاں کوئی اولاد ہے کہ نہیں، پتا چلا کہ نہیں، بھئی 1 سال پہلے ہی تو سامنے آئے، پہلے تو سید محمد پہ سارا کنسنٹریشن تھا، ان کو زہر دے کے شہید کر دیا، پھر 11ویں سامنے آ گئے، 1 سال ہی کے اندر ہی قید میں چلے گئے۔ کہا کوئی اولاد تو نہیں ہے، کہا نہیں اولاد کوئی نہیں، سیٹسفائی ہو گئے، کہا ان کو جیل میں ڈال دو۔ اب ہم 12ویں کو روکیں گے، ایک ہی طریقہ ہے کہ جیل میں چلے جائیں، اولاد تو ہے نہیں ان کے پاس، چنانچہ یہ میری جیل میں مر جائیں گے
اور 11ویں پر امامت ختم ہو جائے گی. لیکن وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اسی قید خانے میں ایسا انتظام ہو گیا کہ 12ویں کی ولادت ہو گئی. جیسے ہی عباسی خلیفہ کو پتا چلا، اسے اس دن نہیں پتا چلا، اسے 1 ہفتے بعد پتا نہیں چلا، اسے 1 سال بعد بھی پتا نہیں چلا. 11ویں نے اپنی بیوی نرجس اور اپنے بیٹے 12ویں امام کو زمین کے نیچے اس انڈر گراؤنڈ قید خانے، تہ خانے یا سرداب میں رکھا جو آج بھی سامرہ میں موجود، اور وہاں کسی کو نہیں جانے دیتے. ایک سیقل نامی غلام جاتا، ایک کنیز جاتی ہے بس. اور یہ جناب حکیمہ خاتون، 5 سال لگے یہ خبر سامنے آنے میں. جیسے ہی عباسی خلیفہ کو پتا چلا، ارے تم تو سمجھ رہے تھے کہ 11ویں پہ امامت ختم ہو رہی ہے، 12واں پیدا ہو کے بڑا بھی ہو گیا. وہ گھبرا گیا، کہا 12ویں سے تو ہم بعد میں ڈیل کریں گے، 11ویں کا تو خاتمہ کر دو، یہ تو ایک چیپٹر کلوز ہو جائے، پھر ہم دیکھیں گے 12ویں کو کس طرح ڈھونڈا جائے. یہ تاریخ میں ہر ہفتے عباسی خلیفہ کی CID 11ویں امام کے گھر پہ چھاپا مارتی، ریڈ ہوتا. گھر کے تمام افراد کو بائی فیس دیکھا جاتا یہ کون. جینٹس کے لیے جینٹس آتے ہیں، لیڈیز کے لیے لیڈیز آتی. اور جو لیڈیز CID آتی، ان کے ساتھ لیڈی ڈاکٹرز آتی ہیں جو ایک ایک خاتون کا میڈیکل چیک اپ کرتے ہیں، یہ پریگننٹ تو نہیں. یہ پوری تاریخ ہے جس کے پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، اور آج تو وقت اور کم ہو گیا. لیکن خلاصہ یہ کہ جب پتا چلا کہ ولادت بھی ہو گئی، 5 سال کے بھی ہو گئے، لیکن باوجود یہ کہ مسلسل ہماری فوج کے ریڈ ہوتے رہے، وہ کبھی بھی پتہ ہی نہیں چلا کہاں پہ. خالی ریڈ نہیں، خلیفہ کے غلام اور کنیز جو جاسوس ہیں وہ امام کے گھر میں 24 گھنٹے رہتے ہیں. غلاموں میں جاسوس اسپائی غلام بھیجے گئے، کنیزوں میں اسپائی کنیز بھیجی گئی. عباسی خلیفہ نے کہا کہ 12ویں کو اتنا چھپا کے رکھا ہے 11ویں نے کہ ریڈ ہوتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا، کوئی ایکسس نہیں ملتا. اسپائی کنیز گھر میں موجود ہے، اس کو پتہ نہیں چل پا رہا، کیونکہ گھر کی کسی خاتون کو بھی نہیں بتایا گیا، صرف ایک حکیمہ خاتون کو معلوم. تو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ تو کنفرم ہے کہ ولادت ہو چکی ہے، تو کہا 11ویں کا تو خاتمہ کرو، کہ 12واں سامنے تھا ہی نہیں. پھر اس کو ڈھونڈیں گے آرام سے، کم از کم 2 میں سے ایک امام دنیا سے چلا جائے. اور یہ سازش اس ماہ ربیع الاول 260 میں بنائی گئی. امام آلریڈی قید خانے میں ہی ہیں، آزاد نہیں ہیں، لیکن کہا کہ قید خانے میں ان کا خاتمہ کر دو. جس پرپس سے ہم نے رکھا تھا وہ پرپس ہی فیل ہو گیا، کہ نہ ان کی اولاد ہوگی نہ 12واں پیدا ہوگا. تو پیدا ہو گئے. اگر 12ویں مل جاتے فوراً تو 11ویں کو شاید وہ شہید بھی نہیں کرتے، کہ اصل ٹارگٹ 12واں تھا. 12ویں تو مل کے نہیں دے رہے. چنانچہ 11ویں کو شہید کیا گیا، اور اس شہادت کا ایک مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی جوان اور غیرت مند بیٹا اپنے باپ کی میت کو دیکھ کر تو اپنے آپ کو نہیں چھپا سکے. لیکن ون آف دا پرپز یہ بھی ہے کہ اس میت کو دیکھ کر ایک مرتبہ 12واں غیبت سے نکل کے آ جائے. کوئی غیرت مند بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ امام ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ کربلا میں بھی ہم نے سنا جب حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، بیمار سجاد غشی کے عالم میں ایک دم اٹھے، تلوار لے کے باہر نکلے. حسین نے آواز دی زینب سجاد کو روک لینا. اور یہاں بھی یہ سنا کہ 11واں امام جب پردہ غیبت اس قید میں تھا اور زہر دیا گیا، 12واں تڑپ کے باہر آ گیا تھا، جو اس طرح سے اپنی غیبت میں تھا، اپنے آپ کو 5 سال سے چھپا کے رکھا، تڑپ کے باہر آیا. 11ویں نے واپس بھیجا، بیٹا جاؤ پردہ غیبت میں چلے جاؤ. عباسی حکمران کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ غیرت مند امام کا غیرت مند بیٹا ہے، غیرت مند فاطمہ کا غیرت مند وارث. 11ویں کو زہر دے کے شہید کرو، تاکہ جب 11ویں کا جنازہ اٹھے گا تو اس وقت یقیناً وہ تڑپ کے آئے گا اور گرفتار کر لینا. اور عزاداروں، 12ویں کی گرفتاری کے لیے ماہ ربیع الاول کی شروع تاریخ میں 11ویں کو زہر دیا گیا.
امام حسن کو دو ہی حسن ہیں ہمارے پاس، یا حسن مجتبی یا حسن عسکری۔ حسن مجتبی کو وہ زہر دیا گیا جس نے ایک لمحے میں کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چند لمحوں میں حسن مجتبی دنیا سے چلے گئے۔ حسن عسکری کو ایسا زہر نہیں دیا گیا۔ حسن عسکری کو وہ زہر، دیکھیے تاریخ ہے جو بہت کم لوگوں کو معلوم، حسن عسکری کو وہ زہر دیا گیا جو آہستہ آہستہ اثر دکھا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ مقصد 11ویں امام کے زہر سے زیادہ مقصد تھا 12ویں کو غیبت سے باہر لانا۔ باپ بیمار ہے، بستر پہ گر گیا، بیٹا حالت دیکھ رہا ہے، روز بروز حالت خراب ہوتی جا رہی ہے، کتنا ہی صابر بیٹا ہوگا، 2 دن گزریں گے دیکھے گا میرے بابا کی حالت اور خراب ہوئی، صبر کر کے بیٹھا ہے، 4 دن گزریں گے دیکھے گا میرے بابا کی حالت اور خراب ہوئی، ایک وقت آئے گا جب اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھے گا کہ تڑپ کے باہر آ جائے گا۔ زہر بھی ایسا دیا گیا، لیکن قید میں ہیں۔ کیا مطلب؟ زہر دیا گیا، علاج ممکن نہیں ہے۔ علی کے سر پہ ابن ملجم نے ضربت لگائی، مگر علی قید میں نہیں تھے تو علاج تو ہوا نا 3 دن۔ ہائے میرا 11واں حسن عسکری، کتنا معصوم، کتنا مظلوم، کتنی مصیبتیں، کتنے امتحان دیے، زہر ایسا دیا جا رہا کہ اچانک موت نہ ہونے پائے، آہستہ آہستہ بدن کٹتا چلا جائے۔ کچھ چیزیں بیان کرنے سے نہیں واضح ہوتی ہے، سوچنے سے واضح ہوتی ہے، اور ساتھ میں علاج ممکن نہیں ہے کیونکہ ظالم کی قید میں ہے۔ میرا 11واں امام 5 ربیع الاول کی تاریخ کو اتنا کمزور ہو گیا کہ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہ رہی، اپنی نماز بستر پہ بیٹھ کے پڑھی۔ بہت آرام سے آپ نے سن لیا۔ اہل بیت کے گھرانے میں بستر پہ بیٹھ کے نماز پڑھنا قیامت کے برابر۔ زینب کبریٰ نے زندان شام میں سنت نماز بیٹھ کے پڑھی ہے تو سجاد کو یقین نہیں آ رہا، جبکہ 11واں تو بہرحال امام ہے اور واجب نماز بستر پہ بیٹھ کے پڑھ رہا۔ فاطمہ زہرا تک کی یہ حالت تھی کہ جب نماز کا وقت آتا تھا، اگرچہ بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں لیکن بستر پہ اٹھتی تھی، ہاں ایک ہاتھ دیوار پہ رکھتی تھی، دوسرے ہاتھ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھالتی تھی، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو سنبھال کے رسول کی بیٹی فاطمہ مصلی پہ جا کے نماز پوری پڑھتی۔ اگر ہائے میرا 11واں امام اتنا کمزور ہے کہ اگر آپ اسے توہین نہ سمجھیں تو زینب کبریٰ اور فاطمہ زہرا کے مسائل سے بڑی مصیبت 11ویں امام پہ ہی گزر گئی کہ بستر پہ کھڑے ہونے کی طاقت نہ رہی۔ لیکن یہ 5 ربیع الاول کی حالت تھی۔ جب 7 ربیع الاول آئی، اب بستر پر بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اب نماز لیٹ کے پڑھی جائے گی۔ اور آج کی رات ختم ہوئی، فجر کا وقت آیا، بستر پہ لیٹے لیٹے امام نے نماز پڑھی اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہا، اے میرے غلام سائیکل میں بہت پیاسا ہوں، ذرا پانی لے کے آ جاؤ۔ غلام پانی لایا۔ میرا 11واں امام پیاس کی فریاد کر رہا ہے۔ پانی بڑھایا گیا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ پانی ہونٹوں سے آگے بڑھے میرا 11واں امام بستر پہ گر پڑا۔ غلام سائیکل نے دیکھا، ہائے میرا آقا مارا گیا، ہائے میرا مولا مارا گیا۔ اور کیوں نہ ہو، حسین کا وارث وہ پوتا ہے، اگر حسین پیاسے گئے، اگر عباس پیاسے گئے، اگر اکبر پیاسے گئے، حسن عسکری بھی اس دنیا سے پیاسے جائیں گے۔ امام زمانہ کو پیاسے شہیدوں کا انتقام لینا ہے، اپنے پیاسے دادا حسین کا بھی اور اپنے پیاسے بابا حسن عسکری کا بھی۔ لیکن روایت یہ ہے کہ جس وقت امام 11واں امام پانی پینا چاہتا ہے اور خش کھا کے بستر پہ گرا، ایک بار غیبت کا پردہ ہٹا کے بے چین و بے قرار ہو کے میرا امام زمانہ باہر آ گیا۔ 11ویں نے اس حالت میں بھی ایک بار دیکھا، کہا بیٹا واپس چلا جا، تیری غیبت حکم خدا ہے، ظالموں کے سامنے نہ آنا۔ اور اس کے بعد پھر ایک منزل ایسی آئی کہ وہاں تو 11واں امام برداشت نہ کر سکا۔ جب کل 8 ربیع الاول کو غسل دے دیا گیا،
کفن پہنا دیا گیا، نماز کا وقت آیا، چچا جعفر آگے بڑھے نماز پڑھانے، بھئی یہ برداشت نہ ہوا امام زمانہ سے، غیبت کے پردے ہٹائے، چچا میرے بابا کا لاشا ہے، اپنے بابا کی نماز تو میں پڑھاؤں گا۔ ایک بار امام زمانہ نے نماز پڑھائی، ذرا سوچئے وہ کربلا کا سجاد جو منزل امتحان امام زمانہ برداشت نہ کر سکے، سجاد کو وہ امتحان بھی دینا پڑا، آئے میرے بابا کا لاشا پڑا ہے اور میں نماز جنازہ بھی نہیں پڑھا پا رہا۔ اور پھر نماز کے بعد غلام کو حکم ملا کہ جا کے عباسی خلیفہ کو اطلاع دو۔ اب اگلے دن جنازہ تو بڑی شان سے اٹھا، تابوت تو بڑی شان سے لے جایا گیا، حکمران زہر دے کر خود بھی جنازے میں روتا ہوا شریک ہے۔ ایک بار سارا سامرا آ گیا، ہر طرف آواز ہے، ہائے حسن عسکری مارے گئے، ہائے حسن عسکری مارے گئے، اور بڑی شان سے یہ تابوت سامرا میں 10ویں امام کی زری کے قریب پہنچا، وہاں پہ میرا 11واں امام دفن کیا گیا۔ دیکھیں دنیا کا طریقہ کیا ہے، جس کی موت ہوتی ہے نا اس کے وارث کو پرسہ دیا جاتا ہے۔ آج 11ویں امام کا پرسہ سب سے پہلے ہم کس کو دیں؟ یقیناً 11ویں کا پرسہ رسول خدا کو دیں گے، یقیناً علی مرتضیٰ کو دیں گے، یقیناً فاطمہ زہرا کو دیں گے۔ شہزادی آپ کا ایک اور لال مارا گیا، لیکن سب سے پہلے تو امام زمانہ کو پرسہ دیں گے نا۔ اے میرے زمانے کے امام، آپ 5 سال کے ہیں اور آپ یتیم ہو گئے، آپ کا بابا مارا گیا، مگر آپ کی یتیمی اپنے ساتھ تماچے تو نہیں لائی نا۔ اے میرے زمانے کے امام، آپ یتیم ہو گئے مگر آپ کو یہ اطمینان تو رہا نا میرے بابا کا جنازہ اٹھا، لوگوں نے کندھا دیا، ہائے وہ جنازہ تو نہ تھا نا جو کربلا میں پڑا رہا۔ ارے امام زمانہ ہم سے پرسہ لیجئے، الغدیر کے حال کے یہ مومنین، وہ مومنات آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ دے رہے، لیکن جنازہ اٹھا، گھر والے بھی گئے جنازے کے ساتھ، خیریت کے ساتھ واپس آ گئے نا۔ ارے کربلا کی طرح کی حالت تو نہ تھی، کربلا والے لٹ پٹ کے مدینے آ رہے ہیں، لیکن کس طرح آ رہے؟ کلثوم کو کہنا پڑ رہا ہے نانا کے شہر اب ہمیں قبول نہ کر، ہم تیرے اندر آنے کے قابل نہ رہے۔ ارے کوئی بی بی فریاد کر رہی اکبر بیٹا تجھے کھو کے مدینے کس طرح جاؤ، کوئی کہہ رہی قاسم لال ارے تیرے بغیر مدینے کیسے جاؤ۔ آئے رباب کہتی ہے ارے میرے اصغر میں صغرا کو جا کے کیا جواب دوں گی جب صغرا اصغر کو مانگے گی۔ اور زینب فریاد کر رہی ہے ارے ارے پہلے مجھے نانا کی قبر پہ لے جاؤ۔ عزاداروں 11ویں امام کا تابوت تو بڑی شان سے اٹھا، گھر والے خیریت سے آئے، ذرا زینب سے پوچھئے قبر رسول پہ پہنچی، ایک مرتبہ کا نانا آپ کی بیٹی شام سے لٹ کے آئی ہے، پہلے حسین کا کرتا پھیلایا۔ اے امام زمانہ آپ کے بابا حسن عسکری کا تو کرتا ایسا نہ تھا جو خون سے بھرا ہوا، تیروں اور نیزوں سے جگہ جگہ چھلنی۔ اور پھر کہا نانا ارے کاش میں تجھے یہ بھی بتا سکتی، پورے راستے اتنے کوڑے کھائے اتنے کوڑے کھائے اب تک میری کمر زخمی ہے۔ ہائے میرا 11واں امام، ہائے میرا 11واں امام۔ عسکری نے کی ہے قضا ہائے ہائے، شام میرے میں غل ہے بپا ہائے ہائے، شام میرے میں غل ہے بپا ہائے ہائے۔